بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كنا في الجاهلية نقول أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. یہ دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ ایک حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہم جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، زمانہ جاہلیت سے مراد اسلام کی آمد سے پہلے کی بات، تو ہم ایک دوسرے کو ملاقات کے وقت یہ جملہ کہہ دیا کرتے تھے: انعم اللہ بک عینا، کہ اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ وانعم صباحا، یا یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ تمہاری صبح اچھی ہو جائے۔ انعم صباحا وانعم مساء، تمہاری شام اچھی ہو جائے، تمہاری صبح اچھی ہو جائے۔ فلما كان الاسلام نهينا عن ذلك، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی اور اللہ جل شانہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا تو ہمیں ان جملوں سے منع کر دیا گیا، اور پھر اس کے بجائے السلام علیکم کے کلمات ہمیں سکھلائے گئے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا جو سلام تھا وہ ایسے ہی تھا: انعم اللہ بک عینا، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دے، یا انعم صباحا، تمہاری صبح اچھی ہو جائے، یا انعم مساء، تمہاری شام اچھی ہو جائے۔ یہ تقریباً وہی کلمات ہیں جو آج کل انگریزی کے اندر بولے جاتے ہیں: گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ تو تقریباً وہی جملہ عربی کے اندر انعم صباحا کا معنی دیتا: گڈ مارننگ، تمہاری صبح اچھی ہو جائے، اور گڈ ایوننگ، تمہاری شام اچھی ہو جائے۔ تو ایسے ہی عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ بولا کرتے: انعم صباحا، تمہاری صبح اچھی ہو جائے، تمہاری شام اچھی ہو جائے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا سلام ہے جو آج بھی مختلف زبانوں کے اندر رائج، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اس قسم کے جملوں سے منع کر دیا، اور اس کے بجائے ہمیں السلام علیکم کا تحفہ دیا گیا، جو اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ فلما كان الاسلام نهينا عن ذلك، تو جب اسلام کی آمد ہوئی تو انعم صباحا، یا صبح خیر، جو ہے شام بخیر، اس قسم کے جو کلمات ہیں یہ سب منع کر دیے گئے، اور ملاقات کے وقت بھی جو مسنون کلمات ہیں وہ سلام ہی کے ہمیں قرار دیے گئے، اور رخصت ہونے کے وقت بھی، علیحدگی کے وقت بھی جو مستون کلمات ہیں وہ السلام علیکم ہی کے ہی ہیں۔ صبح خیر یا شام بخیر کے کلمات یہ زمانہ جاہلیت کے کلمات ہوا کرتے۔ تو السلام علیکم کی ملاقات کی بھی سنت ہے، اور رخصت ہوتے وقت بھی ان کلمات کا کہنا یہ مستون عمل۔ اسی طرح دوسری روایت جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے کہ السلام قبل الکلام، کہ سلام یہ کلام سے پہلے ہوتا ہے۔ السلام قبل الکلام، یعنی سلام پہلے ہوتا ہے کلام سے، یعنی اگر کسی سے کوئی بات بھی کرنی ہے تو پہلے السلام کے الفاظ ہوں، سلام کیا جائے، پھر کلام یا بات چیت کی جائے، کہ وہ گفتگو کی جائے جس گفتگو کے لیے آپ حاضر ہوئے۔ تو یہ بھی آداب میں سے ہے، جب کسی سے ملاقات ہو تو بات چیت اور گفتگو شروع کرنے سے پہلا جو کلام ہمارا ہو وہ سلام کی کلمات، السلام علیکم کے الفاظ۔ بلکہ بعض بزرگوں سے تو منقول ہے کہ جب تک وہ سلام نہیں کرتا اس کے کلام کا یا کسی بھی بات کا جواب بھی نہیں دیتے، یعنی کہ کوئی آدمی سلام کرنے سے پہلے ہی بات چیت شروع کر دیتا، گفتگو شروع کر دیتا،
تو اس کی تو بات کا جواب ہی نہیں دیا جاتا جب تک کہ وہ سلام نہ کر لیتا. جب سلام کر لیتے تو پھر اس کی بات کا جواب دیا جاتا. سلام سے پہلے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا جاتا تھا. اور اس حدیث پاک کے اندر بھی جو ادب بتلایا گیا وہی ہے السلام قبل الکلام. یہ کلام یعنی بات چیت سے پہلے سلام کرو، پھر وہ ضرورت کی گفتگو کرو، وہ ضرورت کا کلام کرو. یہ بھی آداب میں سے ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ السلام علیکم کی کلمات ملاقات کے وقت بھی کہے جائیں، رخصت ہوتے وقت بھی کلمات کہے جائیں. یہ نہیں کہ بھائی صرف ملاقات کے وقت تو السلام علیکم کہہ دیا اور رخصت ہوتے وقت جو ہے نا کوئی کلمات زبان پر نہ ہو. تو رخصت اور علیحدگی کے وقت بھی السلام علیکم کے الفاظ ہو، اور کلام اور گفتگو کرنے سے پہلے سلام کا اہتمام کیا جائے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.